تو آؤ گناہ بڑھ گئے اس لیے بے چینی بڑھ گئی. اب بے چینی کا علاج سب سے پہلے گناہ سے توبہ. اس لیے کہ اسلام میں توبہ وہ عظیم دروازہ ہے کہ جو بڑے بڑے پاپیوں کے پاپ کو مٹا دیتا ہے اور یہ قیامت تک کھلا رہے گا. اور اس دروازے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. اس دروازے کو کھول بند کرنے کی ذمہ داری کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جہاں بیٹھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دو ندامت کے آنسو بہا دے, صرف دو آنسو ندامت کے بہا دے اور سچے دل سے معافی مانگ لے, وہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے گا. لیکن ہم نے قدر نہیں کی اللہ کی رحمت کی, اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی. ایک مرتبہ ایک سردار, عرب کے سردار جن کا نام تھا دحیہ کلبی. دحیہ کلبی بہت خوبصورت تھے وہ اور بہت مالدار بھی تھے, بڑے سردار تھے. آقا کی تمنا تھی کہ کاش یہ بندہ مسلمان ہو جائے, اگر یہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کو بہت عروج ملے گا. حضور کی تمنا تھی, اللہ نے محبوب کی تمنا کو کب روکنا تھا. تمنا پوری ہوئی, ایک دن ملنے آئے. آقا نے اپنی چادر بچھا دی ان کے لیے. انہوں نے چادر اٹھائی, سینے سے لگایا, میں کب قابل ہوں اس چادر پہ بیٹھنے کا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دحیہ مسلمان ہو جاؤ. کہا حضور مسلمان ہی لیکن ایک کھٹکا ہے, توجہ کریں, کھٹکا ہے. کیا کھٹکا ہے؟ آقا قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی سب میرے ہاتھ میں لا کے دی گئی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان بچیوں کو زندہ دفن کیا. قبیلے کی 500 بچیاں اپنے ہاتھوں سے اکیلے دفن کیا ہے, کیونکہ سردار تھا. بچیوں کو دفن کرنا نیک کام سمجھا جاتا تھا, تو نیک کام یہ میرے ہاتھ سے کروایا جاتا تھا معاذ اللہ. حالانکہ وہ نیکی نہ تھی, اللہ اکبر, بڑا جرم تھا وہ اور بہت بڑا جرم تھا. عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان, مغربی تہذیب کی طرف مت جاؤ, گناہ کی طرف مت جاؤ, سچی توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرو. دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنی قوم کی 500 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے. آقا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ 500 بیٹیاں زندہ دفن کرنا. اس سے پہلے کہ آقا کوئی جواب دیتے جبریل آگے عرض کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ صرف بیٹیوں کا قتل ہی نہیں, اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی کیا, جتنا کیا, کفر کیا, شرک کیا, جو کچھ کیا, یہ ایک کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اگر یہ پڑھ لے سب معاف ہو جائے, سب ختم ہو جائے گا. نئے سرے سے اس کو عمل کرنا ہے. اللہ کے حبیب نے ان کو بتا دیا, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر حضور رونے لگے, آقا روئے. صحابہ نے اس کی آقا بڑی تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو, اب یہ مسلمان ہو گئے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے رونا اس پر آ رہا ہے میرے صحابہ, اگر کافر لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو اتنا انعام ملتا ہے, اگر میرا مومن امتی یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے. لیکن ایک بات آج سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا, گانے تو 24 گھنٹے میں آپ کتنا گاتے ہو, لیکن 24 گھنٹے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ میں آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں. آپ کو قرآن مخرج سے نہیں آتا, آپ کے مخارج درست نہیں ہے, جو کچھ بھی معاملات ہیں آپ جانیں, لیکن یہ کلمے میں تو مخرج کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اتنا آسان ہے یہ کلمہ کہ جس کو حروف کی ادائیگی نہیں پتا وہ بھی یہ کلمہ صحیح پڑھتا ہے. صحیح ہے؟ کتنی بار پڑھتے ہیں, کتنی بار. اور واللہ اس کلمے سے افضل اللہ کے ذکر کا کوئی اور طریقہ ہے بھی نہیں. 24 گھنٹے میں کئی بار گانے گائے, کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کا نام نہیں لیا, کیسے دل کو